پہلا میں نے کیا لا معبود الا اللہ، یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا، یعنی یہاں الہ بمعنی معبود کے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت دو باتوں سے مرکب ہے، ایک اطاعت اور ایک محبت۔ اطاعت اس انداز میں کہ اس سے بڑھ کے اطاعت کا تصور نہ کیا جا سکے، اور محبت اس انداز میں کہ اس سے بڑھ کے محبت کا تصور نہ کیا جا سکے۔ جب ایسی اطاعت اور محبت اکٹھی ہو جاتی تو ان کو عبادت کہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، میں نے تم سے یہ عہد نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اب یہاں شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہاں عبادت بمعنی اطاعت کے، اس لیے کہ شیطان کی کوئی پوجا پاٹ تو کرتا نہیں، شیطان کی عبادت کو ان معنوں میں تو کرتا نہیں کہ شیطان کو سجدہ کرے، شیطان کو رکوع کرے یا شیطان کا طواف کرے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہاں عبادت شیطان سے مراد اطاعت شیطان ہے۔ تو قرآن مجید میں کئی جگہ عبادت اطاعت کے معنوں میں آیا ہے، اور عبادت کا دوسرا مفہوم محبت کا بھی ہے۔ عبادت میں انکساری کا مفہوم بھی ہے۔ عربی میں لفظ الطریق المعبد اس راستے کو کہتے ہیں جو پٹ گیا ہو، بیٹن ٹریک، چلتے چلتے جس پہ دب گیا ہو، راستہ بن گیا ہو۔ عام راستے لوگ زیادہ چلتے چلتے پگڈنڈی بن جاتی ہے نا، بیٹن ٹریک، اس کو طریق معبد کہتے ہیں۔ تو یہاں عبادت بمعنی تواضع انکساری کے۔ عربی میں ایک لفظ تیم ہے، تیم محبت کے آخری درجے کو کہتے ہیں۔ عربی میں المتیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ المعبد لمحبوبہ ہو۔ اب یہ لغت میں ایسے لکھا ہوا ہے، ایسا شخص جو محبت کے اس درجے میں پہنچا ہو کہ اپنے محبوب کا غلام ٹھہر گیا ہو، اس کا عبد بن گیا ہو، اپنے آپ کو اس کے لیے بیچ ڈالا ہو۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی جان کو اللہ کے لیے بیچ ڈالتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہو جاتے ہیں۔ یشری نفسہ، اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو محبت کا ایک درجہ ایسا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیچ ڈالے، تو اس کے لیے محبت کا بھی استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو غلام بنا ڈالا دوسرے کی محبت میں۔ تو عبادت میں محبت کا مفہوم ہے، اور اطاعت اور محبت اور عبادت جب ذرا سی خالص ہونے لگے، اس میں سے ملاوٹ دور ہونے لگے، تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص للہ، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینا۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اس طرح سے کہ اپنے پورے دین کو اللہ کے لیے، اور پوری زندگی کو، زندگی کے تمام گوشوں کو اللہ کے لیے خالص کر لو، ساری ملاوٹیں دور کر دو۔ یہ جیسے یوں کہا گیا قل، کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان معاملات میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں کروں گا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں۔ تو یہ اخلاص کی کیفیت ہے کہ انسان زندگی میں جو عمل بھی کرے اللہ کے لیے کرے۔ اب وہ کاروبار کر رہا ہے،
ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس پروگرام کے تحت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو اس کا ہر عمل عبادت بن جائے گا، اس لیے کہ جو عمل بھی اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے گا وہ عبادت ہوگا۔ تو پہلا مفہوم کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کا ہے، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اطاعت اور محبت کے لائق نہیں، اسی کے لیے خالص ہونا ہے، سب کچھ اس کے لیے خالص بنا دینا ہے، یہ پہلا مفہوم۔ دوسرا مفہوم ہے لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی محبوب نہیں، اصل محبوب وہ ہے، محبت کے جذبات اسی کے دیے ہوئے ہیں اور اسی پہ لوٹانے چاہیے، یہ سارے احساسات، یہ سارے جذبات، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی پہ نچھاور کرنا چاہیے۔